الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ سورہ فتح کی ایک آیت ہے، جس میں سورہ فتح کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت شدید ہیں اور کفار کے ساتھ بہت سخت ہیں، اور مومنین کے ساتھ اپنے مابین مومنین کے ساتھ وہ انتہائی نرم ہیں، رحم دل ہیں. اور تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں، اور وہ اپنے رب اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بیان کی کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم ان کی جو خاص نشانی ہے وہ ان کے سجدوں کی وجہ سے تم ان کے چہروں پر دیکھو گے. بھائیو، اس زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. یہی ہمارا وظیفہ ہے. اصلی کرنے کا کام اس دنیا میں یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اس کی عبادت کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. تو جو عبادت اللہ کی ہمارے سے مطلوب ہے، جس میں ہم نے ہر وقت وہی کام ہمارے سے مطلوب ہے کرنا ہے، ہم نے وہ عبادت دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، اعضاء سے بھی ہوتی ہے، اور بہت سے کاموں میں، بہت سے طریقوں میں سے وہ عبادت ہوتی ہے. تو جو بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے جو بھی جن چیزوں کا مطالبہ کیا وہ ساری کی ساری عبادت میں آتی ہیں. ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جو اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے. دل سے ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اس سے امید رکھنا، اس کا خوف دل میں رکھنا، اس سے ڈرنا، یا اس سے حیا کرنا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا، اس سے توکل کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دل سے کرنے والے کام ہیں. اعمال القلوب دل سے کرنے والی عبادتیں ہیں، جو کہ لازمی ہیں ایک مومن کے لیے. پھر اسی طرح زبان سے عبادتیں ہوتی ہیں، زبان سے ذکر کیا جاتا ہے. باقی ہاتھ پاؤں سے عبادتیں ہوتی ہیں، بندہ حج کرتا ہے اور نماز میں ہاتھ پاؤں کی بھی عبادت ہوتی ہے. اس طرح اور بھی بہت سی عبادات ہیں. عبادات دل سے بھی ہوتی ہیں اور جوارح جو مختلف اعضاء ہیں ان سے بھی ہوتی ہیں. زبان ہو، ہاتھ پاؤں، ہر ایک سے تمام عبادت میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ جو عبادتیں ہوتی ہیں، ان کے جب بندہ اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے تو ان کے اثرات، ان عبادتوں کے آثار اس کے بدن پر نظر آتے ہیں. اور ان اثرات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان اثرات کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں. سیماہم، ان کی جو خاص علامت ہے. سیما کا مطلب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا تعرفہم بسیماہم، کہ وہ فقراء جو ان کو اللہ کے لیے گھیر لیا گیا، ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے اپنے فقر کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کو ان کی نشانی سے جان لو گے. وہاں یہ لفظ استعمال فرمایا گیا کہ تعرفہم بسیماہم، کہ تم ان کو ان کی نشانی، یعنی ان کے جو چہرے کے اثرات ہیں، ان کے بدن پہ جو اس کے اثرات ہیں، فقر و فاقہ اور جو تنگی جس میں رہ رہے ہیں، اس سے تم ان کو پہچان لو گے. بے شک وہ کھل کے سوال نہیں کرتے. یہ سیما کا مطلب ہے خاص نشانی، علامت، ان کی پہچان. تو یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے بارے میں اللہ تعالی نے پہلے ذکر کیا نا، جو ان کے ساتھ ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہیں، وہ ان کی یہ صفات ہیں. ان میں سے ایک صفت یہ گنوائی کہ تم ان کے جو سجدوں کے اثرات وہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد، جیسے امام مجاہد رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے جو انسان جب چہرہ اپنے یعنی زمین پہ لگاتا ہے تو اس کے بار بار سجدے کی وجہ سے جو اس کے ماتھے پہ بعض اوقات سخت چیز پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے نشان بن جاتا ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے. امام مجاہد کہتے ہیں، امام مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک نامور شاگرد ہیں، معروف مفسر محدث تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ نور ہے، وہ تر و تازگی ہے
جو عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک مومن کے چہرے پر پیدا فرما دیتے ہیں. اس کے چہرے پر جو وہ عبادت اللہ کے ساتھ کا جو تعلق ہوتا ہے، جو وہ نمازوں میں اوقات گزارتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اس کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں. یہ کوئی خاص ایسے نشان کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ نور اور تر و تازگی اور اس طرح کی جو ایمانی اس کی حالت ہے، وہ اس کے اثرات اس کے چہرے پر بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں. اس کے چہرے پر لازماً اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور آخرت میں تو جیسے احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ جو سجدوں کے جیسے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ منور ہوں گے، اور یہ سجدوں کے جو اعضاء ہیں یہ بھی ان میں بھی نور ہوگا. تو یہ آخرت میں بھی ان اعضاء پہ ان عبادات کے اثرات یعنی نظر آئیں گے، لیکن اس دنیا میں بھی اس کے اثرات یہ مومنین پر نظر آتے ہیں. تو عبادت اللہ کی جو صحیح معنی میں جو بندہ بھی کرتا ہے، اس کے اعضاء پر، اس کے مختلف اعضاء پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں. جب دل زندہ ہوتا ہے تو اس دل کی جو زندگی ہے اس کے چہرے پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی اندر جب بندے کے نور ہوتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خارجی طور پر، ظاہری طور پر تر و تازگی اور ایمان کی جو حلاوت ہے یا ایمان کی جو نشانی ہے اس کے اعضاء پر محسوس نہ ہو. اللہ کی طرف سے اس پر نور اور جلالت اور یعنی جلال جو ہے وہ اس کو مہیا کیا جاتا ہے. اس تعلق سے بھائیوں ہم آج اللہ کی توفیق سے یہ دیکھیں گے کس قسم کے اثرات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یا دیگر تابعین، اتباع تابعین، علماء امت، صلحاء امت، ان کی جو عبادات تھیں ان کے کیسے اثرات ان کے جسموں پر، ان کے بدن پر نظر آیا کرتے تھے. کس طرح کے اثرات تھے جو نمایاں ہوتے تھے ان کے اجسام پر. بے شک عبادت وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اثر ظاہر ہو، وہ عبادت اللہ کے لیے کرتے تھے، جو فائدہ اس کے لیے رکھا گیا ہے اس کے لیے کرتے تھے، لیکن اس کے اثرات لازماً ظاہر ہو کر رہتے تھے ان کے بدن پر، ان کے جسموں پر. کس طرح کے اثرات تھے؟ ہم اس مثال سے سب سے پہلے قیام لیل سے مثلا اس کو آپ لیجیے. سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقیناً آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کان یقوم حتی تتفطر قدماہ، کہ آپ قیام کرتے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے. تتفطر یعنی پھٹ جاتے، تتفطر قدماہ. تو یہ آپ کی جو ایک عبادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے لیے ایک عبادت وہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی طویل عبادت ہوتی تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں پر اس عبادت کے اثرات اندر آتے تھے. یعنی آپ کے جو جسد اثر تھا اس پر آپ کے جو پاؤں ہیں اس پر اثرات اندر آتے تھے کہ اتنی لمبی بات تھی اس لیے پاؤں اس سے پھٹ گئے. اس طرح سے یہ جو بات ہے پاؤں پھٹنے کی، یہ دیگر بعض سلف سے بھی یعنی منقول ہے. جیسے حضرت مسروق رحمہ اللہ جو ایک معروف محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیام کیا کرتے رہتا کہ ان کے پاؤں پر ورم آیا تھا، اور ان کی جو بیوی ہیں پھر بعض اوقات ان کے پیچھے بیٹھ کے ان پر شفقت رحمت کی وجہ سے وہ رویا کرتی تھیں. اور امام شعبہ اور کئی ایک سلف سے یہ بات منقول ہے کہ ان کے جو لمبے قیام کی وجہ سے ان کے پاؤں پر طول قیام کے جو اثرات تھے وہ ظاہر ہوتے تھے. حضرت سفیان ثوری کا نام یقیناً یعنی محدثین کے ہاں بہت بڑے ایک مشہور عالم گزرے ہیں. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ وہ طویل قیام کرتے حتیٰ کہ جب قیام سے فارغ ہوتے تو پھر لیٹ جاتے اور اپنی ٹانگیں دیوار کے ساتھ اٹھاتے تک خون کا جو دورانی ہے وہ دوبارہ سے صحیح بحال ہو جائے. اسود بن زید یہ ان کے بارے میں روزے کے تعلق سے آتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑے تابعی تھے، جلیل القدر تابعی اسود بن زید رحمہ اللہ. وہ روزے رکھتے حتیٰ کہ ان کا یعنی رنگ پیلا یا زرد نظر آنے لگتا. تو ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں. تو وہ کہتے کہ راحتھا ارید، کہ میں تو اس کو راحت پہنچانا چاہتا ہوں، یہ تکلیف تو اس کو تھوڑی دیر پہنچ رہی ہے، اصل میں یہ اس کو جو میں مشقت میں ڈال رہا ہوں، روزے جو رکھ رہا ہوں، اصل میں تو اس کی راحت مجھے مطلوب ہے. کوئی جو دائمی جنت ہے اس میں جا کر راحت مل جائے تو کیا جاتا ہے، 4 دن کی جو زندگی ہے اس میں تھوڑی سی مشقت بھی آ گئی تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح جو اس کے بارے میں ایک عصر اموی میں یعنی ایک عالم گزرے ہیں محمد بن عجلان رحمہ اللہ.
وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کی جو طاقت ہے وہ اس کے دل میں رکھی ہے، اس کے اعضاء میں نہیں رکھی۔ پھر آگے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایک شیخ یعنی ایک بوڑھا آدمی جس نے کہ اپنی زندگی عبادت میں فنا کر دی، خوب عبادت میں گزاری، وہ لمبے لمبے دنوں کے جو گرم دن ہیں ان کے روزے رکھ لیتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، اور دوسرا جو جوان ہے وہ اس کے ساتھ نہیں رکھتا، اس سے بے بس ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بوڑھا اور یہ جوان، یعنی بوڑھا جوان سے زیادہ کام کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے اصل میں اس کے دل میں طاقت رکھی ہے، طاقت صرف یہ بدن میں نہیں ہوتی، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی طاقت سے اس کو نوازا ہے۔ طواف میں کئی ایک اسلاف کی اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک عالم تھے حسن ابن یزید الضمری، وہ مشہور ہی اس نام سے تھے کہ ابو یونس القوی، ابو یونس تو ان کی یعنی کنیت تھی، لیکن القوی کے نام سے لقب سے وہ مشہور تھے۔ القوی یعنی بہت طاقتور، کس چیز؟ اس لیے نہیں کہ وہ بہت طاقتور تھے، اس لیے کہ ان عبادت میں نہایت وہ زور لگاتے تھے، نہایت طاقتور تھے۔ وہ مکہ آئے، انہوں نے ایک دن میں 70 طواف کیے، ایک دن میں انہوں نے 70 طواف کیے، یعنی ہر طواف میں 7 چکر لگائے انہوں نے۔ تو وہ بعد میں ایک راوی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اندازہ لگایا تو وہ ایک دن میں یہ کوئی 8 فرسخ کی مسافت بنتی ہے، تقریباً 40 کلومیٹر قریب بنتا ہے جو انہوں نے طواف میں چلے۔ اور حتیٰ کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو الطواف کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ الطواف یعنی طواف کرنے والا۔ تو آپ دیکھیں بندہ یعنی ایک طواف کرتا، 2 3 کرتا، ہم کہتے ہیں دیکھو آج کتنی میں نے مار کا سر کر لیے ہیں، تو میری ٹانگیں بھی اس سے دکھنے لگی، کتنے طواف کر لیے۔ لیکن یہ لوگ تھے جن کو اس کی پرواہ ہی نہیں، وہ آ رہے ہیں اور 70 طواف ایک دن میں وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ 70 طواف کرنے کی بعض دیگر سے بھی اس طرح کی منقول ہیں جو اس قسم کی تعداد جو ہے وہ میں آتی ہے۔ مراد یہ کہ ان کی جو محنت تھی عبادت میں وہ دیکھیں، اور ظاہر اس کے اثرات ان کے بدن پر بھی لازماً ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اہل عرفات کو دیکھیں، حج کے تعلق سے حدیث میں آئے نا کہ وہ عرفات میں جو لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان پہ فرشتوں کے سامنے مفاخرت کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ کس چیز پر فخر کرتے ہیں؟ کہ بھی یہ حاجی ہیں، ہر کونے سے آئے ہیں۔ وہ جو حاجی جو عرفات میں آتے ہیں ان پر فخر کیا جاتا ہے، ان کی اس صفت پر فخر کیا جاتا ہے، ان کی جن چیزوں پر فخر کیا جاتا ہے ان میں یہ بھی شامل ہے کہ اتونی شعثا غبرا، اتونی کہ میرے پاس آئے ہیں، شعثا غبرا، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں۔ ایک عبادت کے اثرات ان کے چہروں پر، ان کے بالوں پر، ان کے پورے بدن پر ظاہر ہیں، یعنی جو گرد آلود ہے رستے کی وہ ان پر چڑھی ہوئی ہے، اور لمبے رستے کی وجہ سے ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ تو وہاں آنے کی جو مشقت کے جو اثرات ہیں، حج کی مشقت کے اثرات، وہ ان کے بدن پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور اس طرح بھائی اگر جہاد کے بارے میں بات کریں تو یہ تو ایک لمبا موضوع ہے، کس طرح کے اثرات جہاد نے چھوڑے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، صحابہ کرام اور دیگر مجاہدین پر بھی، کیسے کیسے انہوں نے اس میں مارے کے اثر کیے، کیسے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے اللہ کا جو کلمہ ہے اس کے سربلندی کے لیے محنت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ وہ لوگ، یہ احد کے بارے میں جو صحابہ کرام ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مارک احد میں سورہ آل عمران میں، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ اللہ اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا، ان کی بات مانی، اس کے بعد کہ ان کو زخم لگ گئے تھے، من بعد ما اصابهم القرح، زخم لگ گئے تھے۔ اس آیت سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ معرکہ احد میں جو صحابہ تھے ان میں سے ایک بڑی تعداد پر زخم، قرح اس زخم کو کہتے ہیں صاف جو بیرونی زخم ہوتا ہے جو نظر آتی ہے، زخم چوٹ ہے یعنی خون نکل رہا ہے، زخم نظر آ رہا ہے، تو ان کو زخم لگے تھے، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا، اس کی بات مانی۔ انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک جو مشہور صحابی ان کے یہ چچا تھے، ان کے بارے میں انس بن نضر جب وہ جنگ ختم ہوتی ہے انہوں نے بہت اپنی بہادریاں اس میں جنگ احد میں دکھائیں۔ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو وہ جب ملے وہاں معرکہ احد میں شہید ہو گئے تھے، تو 80 سے زیادہ ان کے جسم پر نشانات تھے ضرب کے، یعنی کہیں تلوار لگی تھی، کہیں نیزہ لگا تھا، کہیں
کہیں تیر لگا تھا، اور حتیٰ کہ ان کی بہن نے صرف ان کو ان کی انگلیوں کے جو اطراف تھے، ان کی انگلیوں سے صرف ان کو پہچانا کہ یہ انس بن نضر ہے، یہ ان کی شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی، یہ ان کی حالت ہو گئی تھی۔ ایک جو عبادت ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کے اثرات آپ دیکھیں ان کے بدن پر کیسے ظاہر ہوئے۔ خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے، جن کو ایک تلوار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقرار دیا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں غزوہ مؤتہ میں 9 تلواریں ٹوٹیں، حتیٰ کہ میرے پاس صرف ایک جو یمن کی جو صحیفہ یا یمن کی تلوار وہ رہ گئی۔ اور جب ان کے موت کا عالم آیا، موت قریب آئی، تو وہ رونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہتے ہیں کہ میں نے اتنے مارکوں میں حصہ لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے جسم میں کوئی ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کہ کوئی ضرب نہ لگی ہو، ایک بالشت بھی پورے جسم میں کہتے ہیں ایسی جگہ نہیں جس میں کہ یا تلوار یا نیزہ یا تیر کا ضرب وہاں پہ نہ لگی ہو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر 80 سے زیادہ ضربیں لگیں، اس کے نشانات ہیں۔ اور یہ دیکھو، ہا انا اموت علی الفراش کما یموت البعیر، کہتے ہیں کہ اب میں دیکھو بستر پر اس طرح سے مر رہا ہوں جیسے اونٹ مرتا ہے۔ اور یہ ان کا تواضع تھا، عجزی تھی، ورنہ اتنے انہوں نے بہادریاں دکھائیں، یعنی موت کے خوف سے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے مارکے سے، لیکن وہ ان کا تواضع ہے، شہادت کی حسرت وہ اس کی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے اتنے مارکوں میں نے حصہ لیا، لیکن اب جب موت آئی ہے تو مجھے پھر بستر پر ہی موت آ رہی ہے، جیسے اونٹ مرتا ہے اس طرح سے میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں فلا نامت اعین الجبنا، کہ بزدل لوگوں کی آنکھوں کو نیند نہ آئے، یعنی بزدل لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بدن پر بھی ویسے ہی اثرات تھے جیسے اس سے پچھلے دن کا تذکرہ ہوا۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ یرموک کے دن ان کو لوگوں نے کہا، ان کے ساتھیوں نے، کہ آپ ذرا بہادری دکھائیں، آپ تھوڑی شدت دکھائیں، تیزی دکھائیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ پھر چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اگر شدت دکھائی، بہادری دکھائی، تو تم لوگ جھوٹے ہو جاؤ گے، یعنی جو تم بات کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ چلو گے، تم میرے ساتھ نہیں چلو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسے نہیں کریں گے، آپ چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ آگے بڑھیں گے دشمن کی صفوں میں، آپ بہادری دکھائیں، شجاعت دکھائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو وہ پھر انہوں نے آگے چلے اور ان کو ضربیں لگاتے ہوئے روم کی صفوں میں، حتیٰ کہ ان کی جو فوج تھی، ان کا لشکر تھا روم کا، اس کو سر کر کے اس کے درمیان سے گزر کے دوسری طرف ان کو چیرتے ہوئے دوسری طرف گزر گئے، اور پھر وہاں سے وہ واپس بھی آ گئے۔ اور واقعی جیسے انہوں نے شروع میں جس خدشے کا اظہار کیا تھا، کوئی ان کے ساتھ نہیں جا سکا تھا، یعنی یہ بہادری ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ جو انہوں نے بہادری دکھائی حضرت زبیر بن عوام نے، وہ پوری دشمن کی صفوں کو سر کر کے آخر تک چلیں گے، پھر وہ ختم ہو گئی، واپس بھی آ گئے، اور پھر وہ واپس ابھی پہنچے تھے یا واپسی کے رستے میں تھے، صفوں کے درمیان تھے کہ ان کی جو لگام تھی ان کے گھوڑے کی، وہ کسی نے پکڑ لی، اور ان کے 2 ضربیں ان کے شانے پر یعنی لگائی گئیں۔ یہی ان کو آنے جانے میں ایک ضربیں لگیں، لیکن وہ زور کی ضربیں ان کو 2 شانوں پر لگیں، اور یہ وہ 2 ضربیں ایسے لگیں کہ ان کے درمیان ایک اور ضرب تھی جو یوم بدر کے میدان میں ان کو کافروں کی طرف سے لگی تھی۔ یہ 3 ضربیں ان کو چھانے پر آ گئیں۔ ان کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر وہ بعد میں بتاتے ہیں، یہ بعد میں چوٹیں ٹھیک ہو گئیں اور لیکن اس کے نشانات باقی رہ گئے۔ تو جب ایک عرصہ گزر گیا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں ان کے وہ جو ضربیں تھیں 3 جو ان کو وہاں چھانے پر لگی تھی، کہتے ہیں اس کے ایسے نشانات بن گئے تھے، میں اس میں انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتا تھا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ ان کے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی جہاد کے اثرات دیکھیں ان کے بدن پر کیسے ظاہر ہوئے۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تو بھائیوں یعنی عجیب قصے ہیں یہ جو صحابہ کرام کے جب پڑھتے ہیں، کیسے کیسے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک مشرک نے آ کے ان کو ایک ضرب لگائی جو ان کے شانے پر لگی، لیکن ان کی جو دوہری زرہ تھی وہ اس کو پار نہ کر سکی۔ اس نے پھر ایک اور ضرب لگائی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے نیچے جو آپ نے خود پہنی ہوئی تھی، خود ایک موٹی جو لوہے یا پتھر کی ٹوپی کو کہتے ہیں، جو کہ مارکے میں پہلے دور میں یعنی اپنے سر اور چہرے وغیرہ کو محفوظ کرنے کے لیے پہنی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود پہنی ہوئی تھی اس کی 2 کڑیاں
اس ضرب کی وجہ سے آپ کے رخسار مبارک کے اندر پیوست ہو گئی اور اس سے خون بہنے لگا، اور آپ نے اس کے لیے اس نے آگے سے بھی فضول بات کی، آپ نے اس کو رسول اللہ نے اس کو بددعا بھی دی جس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ بہرحال وہ جو دو کڑیاں پیوست ہو گئیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم جب ان تک پہنچے، جب ان کے پاس پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چہرے سے خون نکل رہا تھا اور وہ دو کڑیاں آپ کے چہرے پر پیوست ہوئی تھیں جو اس کی ضرب سے یعنی خود آپ کی جو اپنی خود سے اندر جا لگی تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نکالنے کا، ابو بکر نے اس کو نکالنے کا ارادہ کیا، تو یہ جو صحابی تھے ابو عبیدہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ میں آپ کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ مجھے نکالنے دیجیے، آپ نے نہیں نکالنی، میں ان کو نکالوں گا آپ کے چہرے مبارک سے۔ اور پھر انہوں نے ان کو پکڑا، ان کو اور تو کوئی چیز نہیں ملی، انہوں نے اپنے دانتوں سے ہی اس کو مضبوطی سے پکڑا، اور ابو بکر کہتے ہیں کہ بہت آہستہ آہستہ نکالنے لگے تاکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ نکالنی بھی ضروری تھی لیکن آپ کو تکلیف بھی کم سے کم ہو، اور حتیٰ کہ وہ وہاں سے انہوں نے یعنی حتیٰ کہ انہوں نے نکال لی اور اپنے پیٹھ کے بل وہ نیچے گرے، اور اس کے ساتھ ہی اس کوشش میں ان کے جو نیچے والا دانت تھا وہ گر گیا، حضرت ابو عبیدہ کا ایک دانت ٹوٹ گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دوسری جو کڑی تھی اس کو وہاں سے نکالنے لگا، ابو عبیدہ نے دوبارہ مجھے وہی بات کہی کہ اللہ کا واسطہ یہ مجھے نکالنے دیجیے، ایک دانت ٹوٹ گیا پھر بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ مجھے نکالنے دیجیے۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ سے ویسے ہی کیا، دوسری کڑی کے ساتھ بھی اپنے منہ کے ساتھ اپنے دانتوں میں زور سے اس کو پکڑا اور نکالا، اور اس کے ساتھ ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ تو وہ اسلاف میں کہا کرتے تھے، صحابہ کہا کرتے تھے کہ دو ٹوٹے ہوئے جو دانت والے لوگ ہیں ان میں ابو عبیدہ سے زیادہ خوبصورت بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ کہ یہ جہاد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تکلیف کو دور کرنے کی، ظاہر ایک بہت بڑی عبادت تھی ان سے تکلیف دور کرنا، اس کے اثرات تھے جو کہ آخری دم تک ان کے چہرے پر، حضرت ابو عبیدہ کے چہرے پر یعنی واضح تھے، ان کے دو دانت اس کی وجہ سے نکل گئے تھے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی بہت بہادری دکھائی ہے معرکہ احد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو ایسا انہوں نے دفاع کیا کہ واقعی ایک مثال قائم کر دی۔ کتنے ہی ضربیں تھیں جو آگے سے آنے والی تلوار کی ضربیں اور تیر تھے جو انہوں نے روک لیے، اور پھر ایک دفعہ ایک ایسا تیر آیا کہ ان کو اور کوئی اس کا ذریعہ نہیں ملا روکنے کا، آگے سے ایک تیر آ رہا ہے، آگے صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہدف ہیں اس تیر کا، حضرت طلحہ ان کی مدافعت کر رہے ہیں، ان کو اور کوئی طریقہ نہیں ملا سوائے کہ اپنا ہاتھ آگے کر کے اس کو روک لیں۔ انہوں نے فوراً ہاتھ آگے کیا، یہ تیر ان کے ہاتھ میں، ان کی ہاتھ کی انگلیاں اس کی وجہ سے کٹ گئیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بچا دیا۔ اور اس کی وجہ سے بعد میں جو قیس بن حازم رحمہ اللہ ایک تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے طلحہ بن عبید اللہ کا وہ ہاتھ دیکھا جس سے کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا اور وہ ہاتھ چھل ہو چکا تھا۔ تو آپ دیکھیں جہاد کی وجہ سے ایک ایسا اثر کیسے ظاہر ہوا آخری دم تک، اور ان کو ان صحابہ کو اس پر ادنا افسوس بھی نہیں تھا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ اور کیا بیت گئی، یعنی اللہ کے دین کے دفاع کرنے کے لیے جو ان کو محنت کرنی پڑی، جو ان کو تکلیف آئی، بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اس کو تسلیم کیا کہ یہی ان کے یعنی مقصود تھا، ان کی زندگیوں کا اصلی مقصد یہی تھا اللہ کے دین کا دفاع۔ اسی طرح حضرت ابو سفیان جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، ابو سفیان ان کی غزوہ حنین میں ابھی مسلمان ہونے کی جلدی بعد ہی وہ غزوہ ہوئی تھی، فتح مکہ مسلمان ہوئے تھے، غزوہ حنین ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد ہی ہو گئی تھی، اس میں ان کی ایک آنکھ نکل گئی تھی اور دوسری آنکھ ان کی یرموک کے دن نکل گئی تھی۔ یہ آنکھ نکلنے کا بھی کئی ایک یعنی اسلاف سے صحابہ سے کے بارے میں ملتا ہے، جنگ میں ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، اور یہ آپ سوچیں چھوٹی بات نہیں، ایک آنکھ والے بندے کا جو جیتا جاگتا یعنی جو دیکھنے والا بندہ ہے اس کی آنکھیں چلے جانا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے ان کے ہاں یہ مصیبتیں بڑی نہیں تھیں، تو ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی جہاد میں جن کی آنکھوں کے ضائع ہونے کا یعنی ہمیں تذکرہ ملتا ہے، ہاشم ابن عتیبہ بن ابی وقاص، جو سعد بن وقاص صحابی تھے، وہ ان کے چچا تھے، ان کے بھتیجے کا تذکرہ ہے، وہ بھی یرموک کے دن ان کی جو ایک آنکھ تھی آنکھوں کے ضائع ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور پھر قادسیہ میں حضرت عمر نے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے بہت اچھا وہاں پہ بہادریاں دکھائی تھی۔ مسروق رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حدیث کی اسناد میں ان کا بہت مرتبہ تذکرہ ملتا ہے۔ یوم قادسیہ جب جنگ قادسیہ میں ان کے ہاتھ چھل ہو گیا تھا،
اور ان کو ایک ایسی ضرب لگی تھی سر پہ جو کہ ان کے یعنی دماغ کی سطح تک پہنچ گئی تھی. یہ بعض اثرات ہیں. براء ابن مالک یہ جو صحابی تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے غزوہ مؤتہ میں یعنی ایک فدائی حملہ کیا، اس کو صحیح معنی میں فدائی حملہ کہتے ہیں. وہ سارے جو کفار تھے، جو مسیلمہ کذاب، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمان ان کے پیچھے چل رہے تھے، پھر انہوں نے ایک جو باغ تھا جس کو بعد میں حدیقۃ الموت کے نام سے جانا گیا. حدیقۃ الموت اس لیے کہ موت کا باغ، یعنی اس میں اس قدر اموات قتل و غارت ہوئی تھی، اس کو حدیقۃ الموت کے نام سے جانا گیا. تو اس میں وہ مسیلمہ میں تھا، اس کا رہنے کی جگہ، اور سارے لوگ اس کے جو سپاہی تھے، سارے اس کے چاہنے والے، وہ اس میں محصور ہو گئے. بہت بڑے اس کے جو دروازہ اور بڑی یعنی احاطہ تھا، انہوں نے آگے سے بند کر لیا. اب آگے جانے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا مسلمانوں کو. تو براء ابن مالک نے کہا کہ مجھے آپ اوپر کریں، تم لوگ اٹھاؤ، حتیٰ کہ مجھے اوپر بس بٹھا دو، پھر میں آگے اندر چلا جاؤں گا. تو اندر انہوں نے اکیلے جانا تھا، وہ کہہ رہے ہیں اوپر جا کے اندر سارے دشمن بیٹھے ہیں. لوگوں نے ان کو کہا کہ نہیں، میں آپ کا خوف ہے. انہوں نے اصرار کیا، اور حتیٰ کہ اوپر جب وہ چلے گئے اور آگے کود پڑے، یعنی مثلا دشمنوں کے اندر چلے گئے، اور پھر وہ دروازے کی طرف، ان کا مقصد یہ تھا کہ دروازے کو اندر سے اس کی کنڈی کھولنی ہے، جو بھی چیز اس دروازے کو مسلمانوں کے لیے کھولنا ہے تاکہ سارے آ کے پھر اس میں ان سے جنگ پوری کر سکیں. تو وہ لیکن ان لوگوں نے آرام سے نہیں ان کو جانے دیا. دروازے تک پہنچنے کے لیے ان کو 10 بندوں کو ختم کرنا پڑا، قتل کیا انہوں نے، اور کتنے ہی بندوں کو زخمی کیا. اور پھر وہ وہاں پہ دروازے تک وہ پہنچ سکے تھے. جب معرکہ ختم ہوا اور مسیلمہ یعنی جہنم میں رسید ہوا، اور یہ معرکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، تو اس وقت یہ جو براء بن مالک تھے، ان کے جسم پر بھی اسی طرح 80 سے زیادہ مختلف قسم کے ضرب کے اسی غزوہ میں نشانات تھے. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کا اسی معرکہ میں، جس کو یمامہ، معرکہ یمامہ بھی کہتے ہیں، اور مسیلمہ کذاب کی جو تھی، اس میں ان کا ایک کان کٹ گیا تھا، جو کہ ظاہر ہے واپس آنے والی چیز تو نہیں ہو. کان جو کٹا وہ پھر تاحیات ان کی چیز باقی رہی. ایک محدث تھے زید بن صوحان رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک اعرابی آیا، ایک بدو آیا ان کی مجلس میں. انہوں نے یہ حدیثیں بتا رہے تھے، زید بن صوحان رحمہ اللہ یہ محدث حدیثیں بتا رہے تھے پہلے دور کے تابعین یا تبع تابعین کے دور میں. تو وہ جو بدو تھا اعرابی، وہ آ کے کہتا ہے، جب اس نے کچھ دیر بیٹھا، پھر کہتا ہے کہ آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن ان کا جو ایک ہاتھ تھا وہ کٹا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ کا کٹا ہاتھ ہے، اس سے مجھے یعنی شک پڑ جاتا ہے، یہ مجھے کچھ دل میں لگنے لگتا ہے. اس کا اشارہ اس طرح تھا کہ یہ شاید کوئی چوری کرنے کی سزا کے طور پہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تمہیں کیوں شک میں ڈال رہے، تو بایاں ہاتھ ہے. تو وہ یعنی اگر چوری کے سزا کے طور پہ کاٹا جاتا ہے، شریعت میں دائیں ہاتھ کی سزا رکھی ہے، دائیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو یہ تو بایاں ہاتھ ہے. تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم مجھے تو نہیں پتا کہ چوری میں دایاں کاٹتے ہیں بایاں کاٹتے ہیں، میں تو یہ پتا تھا کہ کاٹتے ہیں ہاتھ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے سچ کہا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله، کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا کہ جو بدو لوگ ہیں یہ کفر میں اور منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ چیز جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس کو یہ نہ جانے. یہ ان کا جو ہاتھ تھا، یہ نہاوند جو معرکہ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارج کے ساتھ جو معرکہ ہوئی تھی، اور جس کے ظلم نے خبر بھی دی تھی، اس میں ان کا یہ ہاتھ زید بن صوحان کا یہ ہاتھ جو تھا وہ کٹ گیا تھا. اس طرح سے بھائیو یہ اثرات ہیں جو ان صحابہ کے تابعین کے جو بدن پر اعضاء پر نمایاں ہوتے تھے. اور یہ مقصد کیا ہے ساری گفتگو کا، اس پر غور کریں کہ یعنی ہمارے بدن پر کتنے اثرات اس طرح کے ظاہر ہوئے. ہم نے اپنے جسم کا کون سا حصہ اللہ کے لیے پیش کیا، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اس کے دین کے دفاع کے لیے، جو اس کی اطاعت عبادت کے لیے، اس کی عبادت کرتے ہوئے مختلف جو کام ہمارے سے مطلوب ہیں ان کو کرنے کی وجہ سے اس کے اثرات ہمارے جسم پر مختلف اعضاء پر یعنی ظاہر ہوئے. یہ اصل میں سوچنے کی اس میں بات ہے. اس میں نماز، روزہ، حتیٰ کہ حج اور جہاد اور ذکر، ان تمام چیزوں کا اس میں تذکرہ ہوا. بکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رونے کی بات کریں تو اس میں بھی ایسے اتنے اس قدر
جو نیک لوگوں سے روایات صحیح منقول ہیں ان کو گنا نہیں جا سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خطان اسودانی من البکا، ان کے جو چہرے پر 2 سیاہ لائنیں لگ گئی تھیں، 2 سیاہ دھاریاں لگ گئی تھیں رونے کی وجہ سے. اس قدر روتے تھے کہ وہ جو ان کے رونے کی ایک طرح سے وہ نشان بن گئے تھے ان کے چہرے پر. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابوبکر کے بعد افضل ترین جو صحابی تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حضرت عمر بعض دفعہ کوئی ڈراوے کی آیات سنتے تو ایسے بیمار پڑے ہوتے، مریض ہوئے تھے، اپنے گھر میں ان کو رہنا پڑتا کہ لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے، اور ان کو کوئی اور مرض کسی اور وجہ سے نہیں آیا تھا سوائے سے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی نشانیاں آیات سن کے ان کی وہ حالت ہو جاتی. اللہ کے خوف اس قدر ان کے ذہن میں یعنی بیٹھا ہوا تھا. اور حضرت ابن عباس ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ روئے حتیٰ کہ ان کی پسلیاں ہل گئیں، اس قدر وہ شدت کے ساتھ اللہ کے خوف سے وہ روئے. خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ ان کو بھی یعنی اللہ کے خوف سے جو بہت رونے والے لوگ تھے ان میں وہ بھی شامل تھے. حتیٰ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کی آنکھوں کے نیچے بھی جیسے کشراک البالی، اس طرح کے جیسے ان کے جو آنسو تھے انہوں نے اپنی جگہ بنا لی تھی، یعنی جیسے پہلے ایک روایت گزری. حضرت ابن عباس کے بارے میں ترجمان القرآن تھے، ترجمان القرآن جو حضرت ابن مسعود نے ان کو لقب دیا تھا کہ قرآن کے ترجمان، بہت بڑے مفسر عالم صحابی تھے. صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. تو ان کو یہ قرآن کے آیات کے ذریعے سے جو ان پر خوف اللہ کا طاری ہوتا تھا، یعنی اس قدر روتے تھے کہ وہ جو آنسو تھے انہوں نے اپنی جگہیں اپنے ان کے چہرے پر آنکھوں کے نیچے انہوں نے بنا لی تھی. اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. ایک 2 صدی ہجری میں ایک عالم گزرے ہیں یزید بن ہارون، ان کے بارے میں ان کے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو واسط میں دیکھا، واسط جو عراق کے شہر ہے، کہتے میں نے اس میں دیکھا ان کو کہ ان کی بہت خوبصورت 2 آنکھیں تھیں. پھر میں نے ایک عرصے بعد ان کو دیکھا کہ ان کی ایک آنکھ تھی، پھر ایک عرصے بعد دیکھا تو دونوں آنکھیں چلی گئی تھیں، بینائی سے محروم ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ یا ابو خالد یہ آپ کی جو 2 اتنی خوبصورت آنکھیں جو کدھر گئیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ذهب بهما بكاء الاسحار، رات کے آخری پہر کی جو رونا تھا، بکا تھی، وہ اس نے ان کو ختم کر دیا. طلب علم کے بارے میں بھائیو دیکھیں تو وہ بھی ایک لمبی داستانیں ہیں. یہ جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں، صحابہ میں بھی، تابعین میں، اور اس کے بعد بھی یہ بخاری مسلم اور یہ جو جنہوں نے سنن لکھی اور امام احمد اور یحمد اللہ، یعنی جو بڑے محدثین گزرے ہیں اور دیگر علماء جو انہوں نے واقعی ربانی علماء، ان کی زندگی میں دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے کیسی انہوں نے محنتیں کی ہیں اور کیسی مشقتیں انہوں نے برداشت کی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے امام ابو عیسیٰ ترمذی جن کی کتاب معروف یعنی جامع ترمذی، ان سے زیادہ بڑھ کے کوئی اور شخص نہیں چھوڑا وہاں اپنے علاقے میں خراسان میں، جو کہ علم و حفظ کے تعلق سے بھی اور دوسرا زہد اور تقوی اور اللہ کے خوف کے حوالے سے بھی. امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ وہ بھی اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے کہ پھر ایک وقت آیا کہ ان کی آنکھیں چلی گئیں اور پھر کئی سال تک وہ نابینا رہے. جنہوں نے جامع ترمذی لکھی ہے، معروف کتاب ہے، وہ آخری اپنی زندگی آخری سالوں میں کئی سال تک وہ نابینا رہے، آنکھوں سے محروم ہو گئے تھے. اس کے مقابلے میں یہ جو علم، تقوی، فقہ اور جو نیکوکاری جن لوگوں نے اختیار کی، اس کے اثرات صرف یہ نہیں تھے جو ان کے بدن پہ یعنی منفی اثرات جن کا تذکرہ ہوا، یہ منفی صرف یعنی دنیاوی حوالے سے، لیکن اس کے بالمقابل وہ اثرات بھی ان کے چہروں پر نمایاں ہوتے تھے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعا فرمائی. نضر اللہ امرأ سمع منی مقالة فوعاها كما سمعها فبلغها كما سمعها او كما قال. یہاں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے، منور کرے، جس نے میرے سے ایک بات سنی اور اس کو ویسے یاد کر لیا جیسے کہ میرے سے سنی ہے، اور پھر اس کو ویسے آگے پہنچایا جیسے کہ اس نے یاد کیا تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے جو علماء ہیں، جو بندہ بھی یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرے جیسے انہوں نے بتائی ویسے اس کو یاد کیا، پھر آگے اس کو تبلیغ دین کا اس نے کام کیا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. نضر اللہ عمران، یہ نبارہ کا مطلب ہے تر و تازگی، حشاش بشاش یا فرحت سرور، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں فرمایا لقاہم نظرۃ و سرورا، سورہ دہر میں جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
نضارہ یعنی تر و تازگی اور سرور عطا فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا انہوں نے فرمائی ہے، ظاہر ہے اس کے جو لوگ مصداق بنیں گے لازماً یہ دعا ان کے لیے ان کے حق میں قبول ہوگی. تو یہ جو اثرات ہیں ایمانی اثرات یا ان کے نور کا ان پر جو ظاہر ہونا ہے، یہ بھی لازماً ان پر ظاہر ہوں گے جو لوگ اللہ کے دین کے لیے تگ و دوگ کریں گے، کوشش کریں گے. تو بھائیو اس تعلق سے انہیں اپنے آپ پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا ہم نے اس میں محنت کی، کتنی دفعہ ایسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے اطاعت، عبادت، اللہ کے دین کے لیے کوشش، اس کے دین کا دفاع یا طلب علم میں مختلف چیزیں جو ہمارے سے اللہ کو مطلوب ہیں، ان کے اثرات ہمارے جسم پر اس طرح کے نظر آنے لگے. یا یہ تو نہیں کہ اس سے کہیں کم اثرات آتے ہیں ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہماری یعنی سکت سے باہر ہو گیا. اور وہ دیکھیں اسلاف جو اللہ کے نیک بندے وہ کس قدر محنت کرتے تھے، تو اس سے کہیں کانٹا میں چبھتا تو ہم کہتے ہیں بس یہ ہماری تو یہاں تک ہی پہنچ تھی، ہم نے جو کام تھا ہمارے ذمہ ہم نے کر لیا. یقیناً یہ مطلوب ہرگز نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے جسم کو نقصان پہنچائے، یہ مطلوب نہیں ہے. نہ ہی یہ جن کا تذکرہ کیا گیا انہوں نے یہ کام اس لیے ہرگز نہیں کیا کہ خود انہوں نے اپنے جسم کو نقصان پہنچانا تھا، بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسد کا، تمہارے بدن کا تمہارے پر حق ہے. تو اس کا خیال رکھنا یہ ہمارے سے مطلوب ہے. لیکن اس عبادت پہ، اللہ کی اطاعت پہ جو مداومت، باقاعدگی، اس کو ایک ہمیشہ کرتے رہنا، اس کے اثرات لازم ظاہر ہو کے رہتے ہیں. یہ بات نہیں کہ آپ کو وہ اثرات اصل میں مطلوب ہیں کہ جسم کو کوئی نقصان پہنچانا مطلوب ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں باقاعدگی مختلف صورتوں میں اس کے اثرات لازم ظاہر ہو کے رہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قیام لمبا نہیں کیا کہ ان کے پاؤں پہ ورم آ جائے، لیکن اور یہ ایک رات میں آیا بھی نہیں ورم، یا پاؤں نہیں پھٹے ان کے، بلکہ جو سال ہر سال تک محنت کرتے رہنا، ہر روز طویل قیام کرنا، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ اثرات جو ہیں ان کے جسم پہ ظاہر ہونے لگ گئے. یہ جو ان کے پاؤں کا پھٹنا یہ سامنے آ گیا. حتیٰ کہ آخری دور میں تو صحابہ کرام سے جو ملتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی صحابی نے ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے، بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پڑھتے تھے. حین حطمہ الناس، یہ حدیث مسلم میں موجود ہے. حین حطمہ الناس، وہ پڑھتے تھے جبکہ لوگوں نے ان کو ختم کر دیا تھا، لوگوں نے ان کو تھکا دیا تھا، لوگوں نے اپنی حاجتیں، اپنے سوال آ کے اور دین کی جو محنت کے سلسلے میں ان کو مشقتیں برداشت کرنی پڑی، اس کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی آخر میں تھک گئے تھے. تو اس وقت اپنے دور کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ کہتی ہیں اس وقت وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے. حین حطمہ الناس، اور کس طرح سے آپ نے کیا کام نہیں کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ غزوات میں، جہاد میں کتنا وقت گزارا، حج اور عمرے کے لیے کتنے سفر کیے، راتوں کیسا قیام کیا، اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. یعنی یہ تو آپ جتنا پڑھیں، جتنا جو کچھ گنوانا چاہیں آپ اس میں گنوا سکتے ہیں. تو اور لوگوں نے ان کو پھر لوگ اپنی ضروریات ان کے پاس لے کر آتے، سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے، اور لوگوں کا جو ان کے ساتھ جو تعلق تھا وہ بھی ظاہر ہے خاص قسم کا تھا. یہ اس کی وجہ سے حین حطمہ الناس، وہ کہتی ہیں کہ جب کہ لوگوں نے ان کو تھکا دیا تو اس وقت وہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. اور یہ ساری جو مشقتیں جو بھی جسم پر جسم کو اس کا اثرات ظاہر ہوتے ہیں، یہ آخرت میں بہرحال یہ نور اور تر و تازگی کا باعث بننے ہیں. یہ قیامت کے دن ان میں سے کوئی چیز ضائع نہیں جانے والی. اللہ کی راہ میں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تھی، آپ نے فرمایا تھا ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیت، کہ تم تو ایک انگلی ہو جس سے تمہارے سے خون نکلنے لگ گیا ہے، یہ جو تم میں مصیبت ہے یہ اللہ کی راہ میں ہے. تو کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، چھوٹا سا تنکا چبھے وہ بھی ضائع نہیں جاتا. جیسی بڑی مصیبت ہوتی ہے اتنے ہی اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ اجر دیتے ہیں. تو یہ ساری جو مشقتیں یہ لازماً آخرت میں انسان کو ان کا بھرپور اجر مل کے ہی رہے گا، اور آخرت میں بہت اچھی نعمتیں اور راحت کا یہ سامان یہ بنیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنی عمریں، اپنے بدن، اپنی صلاحیتیں اس کے دین کے لیے وقف کر دیں، اس کے دین کے لیے جن لوگوں نے یہ ساری چیزیں کھپا دیں. اللہ اپنے دین کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت کے کاموں میں، اللہ جہاد فی سبیل اللہ میں،
دین میں اے اللہ خوب محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو تیری راہ میں جو مشکلات آئیں اے اللہ ان کو ہمارے لیے آسان فرما دے, ان کو سر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی دنیا کے بہت سے کونوں میں انتہائی مشکلات کا شکار ہیں, اے اللہ تیرے دشمنوں کا ان پر غلبہ ہے, اے اللہ ان پر رحم فرما, ہمیں ان کی مدد اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس شدید سردی کے موسم میں بے یار و مددگار پڑے ہیں, اللہ تو ان کا والی و ناصر حامی و ناصر ہو جا. اے اللہ ان کو جن کے پاس کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے, اللہ تو ان کو پہننے کا سامان مہیا فرما. اے اللہ جو بھوکے ہیں ان کو کھانے کا سامان مہیا فرما. اے اللہ جو لوگ وہاں جنہوں نے جانیں دے دیں تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا تیرے دشمنوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا, اللہ ان کو شہداء میں شامل فرما دے, اور جو زخمی ہیں ان کو شفا یاب فرما. اے اللہ جو لوگ بھی ان میں سے مصیبت زدہ ان کی مصیبت کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما, ہمیں اس کا بھرپور اجر عطا فرما, اپنی بارگاہ اپنے لیے اس کو خالص فرما دے. ہماری جائز حاجات جس میں تیری رضا شامل ہو ان کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ اس مجلس کو اہل خانہ کے لیے باعث خیر و برکت پر بنا دے. اے اللہ کہنے والے سننے والوں کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اے اللہ معاف فرما دے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما, جو ان میں سے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا. اے اللہ ان میں جو بھی قید حیات ہیں ان کے حقوق پہچاننے, ان کی اطاعت, ان کی عبادت, ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی اپنی اطاعت پر عمر دراز فرما. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.